میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، دن دگنی رات چگنی آپ برکت پر برکت پائیں۔ آج ہم سیکھیں گے ریزن 12، وجہ 12۔ ہم سبت کو کیوں مناتے ہیں؟ ہم سبت کو کیوں مانتے ہیں؟ ریزن 12، وجہ 12۔ ہم سبت کو کیوں مناتے ہیں؟ ہم سبت کو کیوں مانتے ہیں؟ Why do we observe Sabbath? Why do we accept Sabbath? اور آج جو ریزن 12 ہے وہ یہ ہے کیونکہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، خدا کے احکام لا تبدیل ہیں، خدا کے منہ کی باتیں لا تبدیل ہیں۔ جیسے باقی سب احکام ہیں، خدا کے حکم ہیں، خدا کے آئین ہیں، اسی طرح سبت کو ماننا بھی خدا کا حکم ہے، خدا کا آئین ہے، خدا کا کلام ہے۔ اس لیے ہم سبت کو مناتے ہیں، ہم سبت کو مانتے ہیں۔ کیونکہ خدا اپنے احکام تبدیل نہیں کرے گا۔ استثنا 4 باب 12ویں اور 13ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کو ماننے کا حکم دیا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ زمین آسمان تو ٹل سکتے لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ پھر خدا نے انسان کو انہیں بدلنے سے منع کر دیا۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ استثنا 4 باب اور اس کی دوسری آیت، پھر 12 باب اور 32 آیت میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ زبور 99 اس کی 34 آیت بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اب نئے عہد نامے میں آ کر دیکھتے ہیں ہم کہ خدا کے احکام اور آئین اور شریعت کیا بدل سکتی ہے۔ خداوند مسیح نے تعلیم دی کہ احکام لا تبدیل ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ متی 5 باب 17ویں اور 18ویں آیت۔ پھر پولس، یعقوب اور یوحنا نے تعلیم دی کہ احکام لا تبدیل ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کی بات ہے۔ بس کیا ہم ایمان سے شریعت کو باطل کرتے ہیں؟ پھر غور کیجئے، بس کیا ہم ایمان سے شریعت کو باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ رومیوں 3 باب 31 آیت۔
پھر 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اب دیکھیں نئے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے اور شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم شریعت کو باطل نہیں کرتے ایمان سے، لیکن ہم ایمان سے باطل کر رہے ہیں۔ یہ نیو ورلڈ وائڈ چرچ جو ہے ایمان سے شریعت کو باطل کرتا ہے، کیونکہ شریعت جو دن کہتی ہے یہ اس دن پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ اور کسی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو شریعت کے مطابق دن ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو شریعت کو باطل کرنے والوں میں سے ہیں۔ پس کیا ہم ایمان سے شریعت کو باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم شریعت کو قائم رکھتے ہیں، اور جب ایک حکم بھی ٹوٹ گیا تو شریعت قائم تو نہ ہوئی یا قائم تو نہ رہی۔ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ رومیوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ راست باز کون ٹھہرائے جائیں گے؟ شریعت پر عمل کرنے والے۔ لکھا ہے اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ بادشاہی شریعت کون سی ہے؟ بادشاہی شریعت خدا کا سارا کلام ہے جو لا تبدیل ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامے میں ہے چاہے وہ نئے عہد نامے میں ہے۔ بہت سے عزیز جو ہے اس بات سے بے خبر ہیں اور پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، اور شریعت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت بدل چکی ہے، شریعت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک گہرا بحث ہے اور میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، اور اسی وجہ سے خدا نے چاہا تو کسی میسج میں شریعت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی شریعت جو بدلنا ضروری تھی بدلی ہے اور نہیں بدلنا ضروری تھی نہیں بدلی ہے۔ یاد رکھیں شریعت جو ہے بدلی ہے، لیکن وہ شریعت نہیں جو خدا کے منہ سے نکلی ہے، وہ شریعت نہیں۔ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یعقوب 2 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر اگر 12ویں آیت تک پڑھے تو آپ روشنی پائیں گے۔ یوحنا 2 باب اس کی 4 آیت سے 6 آیت تک، پھر 5 باب اور اس کی 3 آیت تک سے اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور سبت بھی لا تبدیل ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، سدا سکھی رہیں۔ ہیو اے لانگ لائف۔